کیونکہ عقل کو معیار اور دلیل بنایا جاتا ہے، اور یہ اپنے عقائد کو سب سے پہلے عقل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے دین کے جو احکامات سے قرآن و سنت کے اوپر جو ہے اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کچھ اس کی ویڈیو کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ شبہات اور مغالطے تھے جو کہ میں نے علماء عرب کے فتاوی جات سے بحمد اللہ تعالی جو ہے ان کا رد کیا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، جو سعودیہ میں مقامی لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، دوسرے شاید نہ جانتے ہوں، کہ یہاں پہ باقاعدہ انہوں نے جمعے کے خطبے کے اندر ایک اسپیشل خطبہ تیار کروایا ان لوگوں کے لیے کہ آج کے بعد ان کا یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے اور ان کا تبلیغ کرنا ممنوع ہے، کیونکہ یہ گمراہ لوگ ہیں اور اپنے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے منحرف لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی حقیقت ہے جو علماء حرمین نے کھل کے لوگوں کے سامنے جمعوں کے خطبوں میں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی گمراہیوں سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کی شرک و بدعت سے جو ہے وہ ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ سوال اس میں ہے کہ یہ جو علماء عرب کے پاس جب یہ جو اپنی کتاب پیش کیے تھے تو یہ علماء عرب میں کون تھے؟ یعنی یہ اس سمے تو ترکی کی حکومت تھی، تو علماء عرب میں یہ ترکی علماء تھے یا پھر علماء عرب تھے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا اور بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے، بہت زبردست۔ آپ کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، یہ سلفی لوگ اس چیز کو غالب لازمی جو اپنے ذہن میں بٹھائیں، ہمارے لیے ویسے اہل عرب جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے کہ ان کی کوئی بات ہمارے لیے کوئی حجت ہو جائے کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ انہوں نے جو بات کہہ دی ہے اب وہ دین بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے ہمارے لیے حجت نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء عرب نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب یہ ہمارا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہم کو مل گیا ہے کہ یہ جو یہ بات جو انہوں نے اب کہہ دیا ہمارے لیے اب یہ دین کا حصہ بن چکا ہے اور شریعت بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے وہ ان کے اقوال حجت نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں عرب میں، صرف سعودیہ میں نہیں پورے عرب کے اندر، جس طرح اخوان المسلمین کو لے لیں آپ، ٹھیک ہے، یا بعض دوسرے تصوف کی جو قائل ہیں جیسے ترکی کے اندر آپ دیکھ لیں، اور جو سلطنت عثمانیہ تھی اس میں بھی یہ تصوف کا جو رواج تھا وہ عام تھا۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ محمد بن عبد تو ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا ان کو علم دیا ہوا تھا، اور جو سعود تھا اس کے پاس حکومت تھی، طاقت تھی، انہوں نے کہا دیکھو آپ کے پاس طاقت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے علوم شریعہ سے جو ہے وہ نوازا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں غیر شرعی جتنے بھی کام ان کو ختم کریں۔ تو وہاں پہ انہوں نے جو ترکیوں نے جو سلطنت عثمانیہ میں وہاں پہ یہ بدعت و خرافات جو ہے دیکھیں یہاں پہ ہوئی تھی، یہاں پہ قبے بنائے گئے تھے، پکی قبریں بنائی گئی تھیں، اونچی قبریں بنائی گئی تھیں، اور شرک و بدعت کے کام یہاں پہ بڑے عام ہو گئے تھے، اور حتیٰ کہ یہاں پہ 4 مسلح لگ گئے۔ امت مسلمہ میں اتنے زیادہ تفریق اور اتنا جو ہے وہ دراڑیں پڑ چکی تھیں کہ ایک امام نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی کے 3 بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جب پڑھ کے ختم کر دیتا ہے پھر دوسرا جو امام ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتا ہے اور باقی کے جو 2 ہیں وہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں۔ یعنی یہ 4 مسلح جو ہیں یہ وہاں پہ اس وقت موجود تھے۔ دیکھیں دعویٰ تو یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ چاروں ائمہ حق میں ہیں، اور لیکن ان کی حالت یہ دیکھیں، ہاں ان کی حالت یہ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے کی پیچھے نماز پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ 4 مسلح وہاں پہ لگانے کا کیا مقصد تھا؟ اگر آپ کے بقول چاروں ائمہ حق ہیں تو 4 مسلح لگانے کا کیا وجہ بنی ہے ایسی؟ اور آج کے دور کے اندر بھی یقین کریں یہ ان کے علماء نے